بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس میں نماز روزے کے علاوہ ایک اہم عبادت زکوٰۃ کے فریضے کو بھی عام طور سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم کو یہاں پر سمجھ لانا چاہیے کہ اصل زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کے لغوی معنی بھی جو ہے نا اس کو پاک و صاف کرنا ہے۔ جب پاک اور صاف کرنا ہے تو کوئی بھی چیز اگر نجس ہو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیا جائے، نجاست کو دور کر دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کو ادا کر دیا جاتا ہے تو بقیہ مال جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے اور ادا نہ کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے گلے میں اس کا جو مال ہے وہ سانپ کی شکل میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اژدہے کی شکل میں اس کو ڈسے گا۔ اس لیے ہم کو جو مقدار زکوٰۃ کی واجب ہے وہ ہم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو زکوٰۃ ہر عاقل بالغ شخص پر واجب ہے، لہذا بچے پر یا پاگل مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ باقی ہر عاقل بالغ شخص پر جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہر ایسے شخص پر جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام آج کل کے اوزان کے لحاظ سے جس کے پاس چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام جس کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ویسے علماء جو ہیں وہ آج کل چاندی کے نصاب پر ہی فتویٰ دیا کرتے ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ گویا کہ واجب ہوتی ہے، جبکہ اس کی جو ساری جو ضرورتیں ہیں حوائج اصلیہ ہیں اس کے علاوہ حوائج اصلیہ کا کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، اس کی سواری ہے اور گھر کی جو دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں ان سب سامان کے علاوہ اس کے گھر میں چاہے فریج ہو، اے سی ہو، ہے نا، سواری ہو، کار وغیرہ ہو، ہے نا، ان سب کے علاوہ اگر اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی 612 اور 360 ملی گرام چاندی کے بقدر اگر اس کے پاس اتنا مال یا اتنا زیور یا اتنی جائیداد یا اتنا سامان تجارت اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے اور 1 سال تک رہتا ہے، 1 سال اس پر گزر جاتا ہے، تب پھر اس پر جو ہے 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی روپے میں 2.5 روپیہ یعنی 1000 پر 25 روپے کی مقدار یہ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس کے مزاج۔ لیکن آج کل ایک چیز اور چل رہی ہے کہ کرونا کے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں، اس میں غریب لوگ ہیں، وہ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور اس موقع پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت دل کھول کر مدد کی ہے۔ لیکن ان حضرات سے صرف ہم کو یہ عرض کرنا ہے یہاں پر کہ ایک مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ فنڈ جو ہے وہ صرف مسلم پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر اور جو صدقات ہیں ان کو غیر مسلموں پر جو ہے نا وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ لہذا اس بات کا گویا کہ لحاظ رکھا جائے، اس کا حساب کتاب رکھا جائے کہ کتنا ہم نے مسلموں میں بانٹا ہے اور کتنا ہم نے غیر مسلموں میں بانٹا ہے، اور بہتر تو یہ ہو کہ ہم صدقات نافلہ ہی کے ذریعے سے ہم مدد کریں تو یہاں پر کوئی جھنجھٹ بھی گویا کہ کھڑی نہیں ہوگی، یا دیگر اور جو صدقات ہیں ہمارے احناف نے دیگر صدقات واجبہ کی بھی اجازت دی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں چونکہ واضح طور پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، لہذا زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ مسلمانوں ہی کے اوپر خرچ کی جانی چاہیے، چونکہ مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے تو لہذا مسلمانوں ہی پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ غیر مسلموں سے نہیں لی جاتی ہے یا غیر مسلموں کو واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے،
تو اگر اسلامی حکومت بھی ہوتی تب بھی وہاں پر غیر مسلموں سے اس کو نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ تو خذو من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، کہ اس کو مسلمانوں سے وصول کیا جائے اور مسلمانوں ہی میں خرچ کیا جائے۔ لہذا زکوٰۃ کے علاوہ دیگر اور جو مدات ہیں ہے نا، اس کے ذریعے سے ہم غیر مسلموں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔